بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستوں اور عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے وقت کا بڑا قیمتی سرمایہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. زندگی بڑی عجیب شے ہے، اس پر ہم لوگوں کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، روک ہی نہیں سکتے. بڑی سرعت سے گزر رہی، بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ موت تاکہ اسے ختم کر جائے، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا. کون چاہے گا کہ وہ مر جائے، ہنستے کھیلتے گھر کو چھوڑ کر جا کر ویران کے دیس میں سو جائے، جہاں دن میں بھی اندھیرا ہو، جہاں رات میں بھی اندھیرا ہو، جو وحشت اور دہشت کا گھر ہو، جو تنہائیوں کا گھر ہو. چاہتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ بہرحال جانا سب کو پڑتا ہے، رخصت ہونا سب کو پڑتا ہے. اس کائنات میں ایک ہی شخصیت ایسی تھی کہ جن کو قیامت تک کا موقع دیا جا سکتا تھا. وہ میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کے مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ جن کو قیامت تک کا موقع دیا جا سکتا تھا. کہنے والے نے کہا تھا: لو کانت الدنیا تدوم لأہلہا لکان رسول اللہ فیہا مخلد. اگر دنیا والوں کے پاس ہمیشہ رہنی ہوتی تو اس دنیا میں رہنے کے سب سے زیادہ حقدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ اپنے نبی کو قیامت تک کا موقع دیتا. لیکن اپنے محبوب سے بھی حضرت جبرائیل نے یوں آ کر عرض کیا تھا: عش ما شئت فإنک میت واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ واحبب ما شئت فإنک مفارقہ. نبی جی آپ جتنا چاہیں زندہ رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا سے جانا تو آپ کو بھی ہے، دنیا سے رخصت ہونا تو آپ کو بھی ہے، اور آپ جیسا چاہیں عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. اور آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں، آپ کو ایک دن اس سے جدا ہونا ہے. دنیا ہمیشہ کا جان نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے، مر کے دنیا سے رخصت ہونا. مرنے بعد کیا ہوگا؟ دنیا کہتی ہے مرنے بعد، جن کا ایمان نہیں ہو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. آگ لگا دو انسان کو، راکھ بن گئی، ہوا میں اڑا دو، پانی میں بہا دو، زمین میں دفن کر دو. کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد میں؟ تو یہ وہ سوال ہے جو شروع زمانے سے دنیا میں چلا. انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے اکثر بڑی بڑی قومیں جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، جب ان کے جرم اللہ نے سنائے نا تو یہ جملہ کہا کہ وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا کرتے تھے. بلکہ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جو اللہ کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے. آخرت کے انکار نے ان کو غارت کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. میرے بھائیوں، وہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، ایک مرتبہ تو بڑا پرلطف قصہ ہوا، مجلس لگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں موجود. ایک بدو اللہ کے رسول کے پاس ہے،
اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافر تھا، آپ کی 3 باتیں بڑی عجیب ہیں جو ہم کو ہضم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی ہیں؟ تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا عرب آپ کا کلمہ پڑھے گا، بل ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے آپ کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا دوسری بات کون سی ہے؟ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینے آ جائیں گے، کہاں تو ڈھنگ سے پیر میں چپل نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، اور آپ بات کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی کرتے ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری بات کون سی ہے؟ تو بدو نے کہا تیسری بات یہ ہے تم کہتے ہو کہ جب مر جاؤ گے اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تم واپس زندہ کر دیے جاؤ گے، تو بھلا مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ سب بکواس ہے، میں نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا اللہ تجھے زندگی دے گا، تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ سارا عرب میرا ہی کلمہ پڑھے گا، سارے عرب میں میرے کلمے کی گونج ہوگی۔ اور رہی دوسری بات، اللہ تجھے زندگی دے گا اور تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ کیسر اور کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینے آئیں گے۔ اور رہی تیسرے نمبر کی بات کہ مرنے بعد زندگی ہے نہیں ہے، تو یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا اور تیرا ہاتھ اللہ کا رسول پکڑے گا، اور تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد میں دلاؤں گا کہ دیکھا اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا۔ بدو بہت پکا تھا اپنے کفروں پر، کہا یہ سب بکواس ہے، میں نہیں مانتا، چلا گیا۔ ہمارے نبی وقت گزرتا رہا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے وہ خوبصورت منظر دکھایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا منظر، کہ آپ دیکھیں کہ لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، سارے عرب میں حضور کے کلمے کی گونج ہو گئی، اور کتنی تیزی سے ہوئی۔ مدینہ پہنچے تو 2-4 لوگ ساتھ میں تھے، اور کئی سو صحابہ مدینہ کے، بدر میں گئے تو 313 صحابہ، احد میں 700 ہو گئے، خندق میں تقریباً کچھ 3-4 ہزار ہو گئے، اور اسی طرح 1400 ہو گئے خندق میں، اور ہوتے ہوتے صلح حدیبیہ میں 1400، اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000، اور جب اللہ کے رسول نے حج کیا 1 سال کے بعد تو تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اور پورے عرب میں اسلام کے کلمے کی گونج ہو گئی۔ بدو زندہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ سارے عرب میں اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی گونج رہا ہے، تو اپنے دل میں کہا کہ ان کی ایک بات صحیح ہو گئی، پھر کہا ابھی 2 باتیں ہونی نہیں ہونی، آگے دیکھا جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، تو ان کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مدینے آ گئے۔ بدو کے کان پہ آواز پڑی کہ کیسر بھی فتح ہوا اور کسریٰ بھی فتح ہوا، اس نے کہا یار ان کی تو دوسری بات بھی صحیح ہو گئی، اب تیسری بات کا انتظار کرنا اچھا نہیں ہے، ورنہ جہنم کے انگارے نہ بھگتنے پڑ گئے۔ آپ یہ تیسری میں کہ چل کے ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، آ کر ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پہچان لیا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم اس کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم اس کو نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ بدو ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا ہاتھ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے اور اس کو اس کی تیسری بات یاد دلائیں گے کہ دیکھا اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا۔ اور پیارے بھائیوں میں تمہیں بتاؤں کہ جس کا ہاتھ قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول پکڑ لیں گے، جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، یہ بدو پکا جنتی آدمی ہے۔ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی نعمت عطا کر دے، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی دولت عطا کر دے۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں آئے جنہوں نے کہا مرنے بعد کوئی زندگی نہیں، اللہ کے مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے ایمان کا ٹوٹ حصہ ہے، ہمیشہ کا جان مرنے کے بعد۔ اللہ نے آخرت کو قرآن میں بہت سنایا، بار بار آخرت کا تذکرہ کیا۔ قرآن کی پہلی سورت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تیسری آیت آخرت کا تذکرہ کر دیا، مالک یوم الدین، آخرت کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر پورے قرآن میں جا بجا اللہ نے قیامت کو سنایا، اللہ نے جنت کو سنایا، اللہ نے جہنم کو سنایا، اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کو سنایا، حشر کے میدان کے منظر کو سنایا۔ کیا پیغام اپنے بندوں کو دیا جا رہا ہے، کیا پیغام اپنے بندوں کو دیا جا رہا ہے؟ یہ پیغام دیا کہ تم دنیا میں جو کچھ کرو گے تمہاری دنیا کی زندگی پر آخرت میں تمہارا فیصلہ ہوگا، لہذا جو کچھ کرنا سوچ سمجھ کے کرنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ بار بار آخرت کو سنایا، کیا کچھ ہوگا مرنے کے بعد کی زندگی میں۔
دین کے فضائل بھی بتائے کہ اللہ نیک بندوں کے ساتھ کیا کرے گا، اور بے دینی کی وعیدیں بھی سنائیں کہ نافرمان اور باغیوں کا کیسا حشر ہوگا مرنے کے بعد، اور دنیا کی زندگی میں بھی قرآن میں فضائل بھی آپ کو ملیں گے، قرآن میں وعیدیں بھی آپ کو ملے گی۔ ایک طرف سنایا کہ تم دیندار بن جاؤ، اللہ تمہیں کیا کچھ دے گا، فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو کوئی مرد و عورت اچھے اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ، اللہ نے وعدہ کیا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا۔ کیا کچھ ملے گا؟ کہ عزت تمہیں دیں گے، برکت تمہیں دیں گے، خوشیاں تمہیں دیں گے، محبتیں تمہیں دیں گے، دعاؤں کی قبولیت تمہیں دیں گے، دل کا سکون اطمینان تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ عزتیں آسمان سے چلتی ہیں، نبی کی زندگی کے راستے سے بندوں تک پہنچتی ہیں۔ عزت دینے والا اللہ ہے، جس کو چاہے عزت عطا کرے۔ جو بندہ نبی کی زندگی پر آ جائے، عزت اس کا مقدر ہے، برکت اس کا مقدر ہے، حفاظت اس کا مقدر ہے، اور جس کا مقدر ہے ہمارے نبی کی شان نرالی ہے۔ جو بندہ ان کے ارے بندہ تو بندہ، جو بکریاں ہمارے نبی کی ملکیت میں تھی نا، اور بکریوں کو بھی اللہ پاک نے عزت دی ہے۔ بکریاں کبھی عالمی شہرت یافتہ نہیں ہوا کرتی، میں قربان جاؤں اپنے نبی کی ذات اقدس پر۔ جو بکریاں حضور کی ملکیت میں تھیں، اللہ نے ان کو عالم کی شہرت عطا فرمائی۔ آپ کی 9 بکریاں، ان کے نام سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، اجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، اطلال، اطراف، قمرہ، غیثہ، ورثہ، 9 بکریوں کے نام سیرت کی کتابوں میں۔ گدھا کبھی عالمی شہرت یافتہ نہیں ہوتا، ہم قربان جائیں جن گدھوں پر ہمارے نبی نے سواری کی ہے، ان گدھوں کو بھی اللہ پاک نے عالم کی شہرت عطا فرمائی۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام یافور تھا، دوسرے کا نام موفیر تھا۔ آپ کے 2 خچر دلدل اور فضہ، آپ کے 7 گھوڑے سکب، مرتجس، لحیف، لزاز، تلف، ورد، سبحہ، 7 گھوڑوں کے نام اللہ نے مشہور کر دیے۔ آپ کی 4 اونٹنیاں قصوہ، عدبہ، جدہ، شہبہ، ان کے نام کو اللہ پاک نے مشہور کر دیا۔ تو کوئی بندہ نبی کی زندگی پر آئے، اللہ اس کو کیسی عزت دے گا، اللہ اس کو کیسا جمال اور کمال عطا کرے گا۔ اللہ نے نبی کے راستے سے کیسی عزت اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، کیسا مقام اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا وعدہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں، قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے۔ جو نبی کے دین پر آئے گا، عزت اس کا مقدر ہوگی، کامیابی اس کا اپنا مقدر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں کسی وادی سے گزرے، وادی کو دیکھا تو رونے لگ گئے۔ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین کیوں روتے ہو؟ ارشاد فرمایا مجھے جہالت کا زمانہ یاد آیا، جہالت کے زمانے میں اسی وادی میں بکریاں چرانے آیا کرتا تھا، آتا تو سو جاتا، واپس لوٹتا 1-2 بکری کم ہوتی تھی۔ میری خالہ مجھے ڈرتی کہ عمر تجھے بکریاں چراتے نہیں آتی تو بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ آج اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت سے اس عمر کو وہ مقام اللہ نے دیا کہ اس عمر کا اللہ کی زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ کہاں سے اللہ نے ان کو اٹھایا اور کہاں اللہ نے ان کو پہنچایا، عزت عطا فرمائی، برکتیں عطا فرمائی۔ کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے گا، کہتے تھے لوگوں مجھے زندگی میں 3 بڑے بڑے صدمے پہنچے جن کو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ کہ بھئی کون سا دکھ درد پہنچ گیا؟ کہا کہ پہلا صدمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا تھا، میں آپ کا سفر اور حضر کا ساتھی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ۔ دوسرا صدمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور تیسرا صدمہ ایک کھجور کی تھیلی میرے پاس تھی، وہ تھیلی مجھ سے کھو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور گئے، یہ صدمہ بہت بڑا، حضرت عثمان کی شہادت کا صدمہ بہت بڑا، یار ایک کھجور کی تھیلی کا صدمہ آپ کو کیوں ہو گیا؟ تو یوں فرمایا میں ایک مرتبہ اللہ کی رسول کے ساتھ سفر میں تھا، قافلے کے اکثر لوگ بھوکے تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ کچھ ہے؟ میں نے کہا حضرت ایک تھیلی ہے، اس میں کچھ کھجور کے دانے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا لے کر آؤ، میں لے کر آیا، اللہ کے رسول نے اس کو انڈیل دیا، تھوڑی سی کھجوریں، آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور صحابہ سے کہا آؤ بھائی کھجوریں کھا لو۔ لوگ جمع ہو گئے، ڈھیر سارے لوگ، جتنی کھجور اٹھا رہے اتنی بڑھتی جا رہی، سب نے پیٹ بھر کے کھایا، کچھ کھجوریں بچی، اللہ کے رسول نے واپس میری تھیلی میں ڈالی اور مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، کبھی اس تھیلی کو انڈیل کر مت دیکھنا۔ پھر لوگوں سے کہتے تھے لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں میں نے اس کھجور کی تھیلی میں سے کتنی کھجور
کھجوریں کھائی اور کھلائی بھی ہیں. لوگوں نے کہا بتائیے. ارشاد فرمایا میں نے اس کھجور کی تھیلی میں سے تقریباً 200 وسق یعنی 1050 من کھجوریں تقریباً 27 سال تک کھائی بھی ہیں اور اوروں کو کھلائی بھی ہیں. جو اللہ درخت سے کھجور نکال سکتا ہے وہ اللہ تھیلی سے بھی اپنے نبی کی برکت سے کھجوریں نکال سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جنت میں درخت کا تنا سونے کا ہوگا, اوپر جواہرات کا ہوگا اور اس تنے پر پھل لگیں گے. صحابہ نے کہا حضور سونے کا تنا اور پھل کا کمبینیشن ہی کوئی نہیں میچ ہوتا. آپ نے فرمایا کہ لکڑی اور پھل میں کون سا کمبینیشن ہے؟ بھائی لکڑی اور پھل میں کون سا کمبینیشن ہے کہ تنا تو لکڑی کا ہے نا, اور اس میں سے پھل اللہ اپنے قدرت سے وجود دے رہا ہے. جو اللہ اس لکڑی کے تنے سے اللہ پھل نکالتا ہے وہ سونے کے تنے سے اللہ پھل نکالے گا. تو اس کھجور کی تھیلی میں سے کہا کہ 1050 من کھجوریں تقریباً 27 سال تک اوروں کو کھائی بھی ہیں کھلائی بھی ہیں. کیسی برکتیں اللہ نے دین کے راستے سے عطا فرمائی, کیسا سکون اطمینان اللہ نے دین کے راستے سے عطا فرمایا, کیسی دعاؤں کی قبولیت اللہ نے دین کے راستے سے اس امت کو عطا فرمائی. حضور کے زمانے کا پرلطف قصہ, اللہ کے رسول امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تھے. اس زمانے میں خاتون تھے, ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ. اسلام میں جب طلاق کا کوئی حکم نہیں اترا تھا تو ایک طلاق تھی جہالت کے دور کی, جس کو طلاق زہار کہتے تھے. اس میں شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا انتی علیہ کظہر امی, تو میرے لیے میری اپنی ماں کی پشت کی طرح ہے. تو بیوی اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی. اب چونکہ کوئی حکم اترا نہیں تھا, اللہ کے رسول نے اس کو ایز اٹ از باقی رکھا تھا. تو خولہ بنت ثعلبہ ان کے شوہر تھے اوس بن صامت, ایک مرتبہ کسی بات پر ناراض ہو گئے. آدمی کو جب غصہ ہے نا تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ غصہ زندگیاں برباد کر دیتا ہے, یہ غصہ زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک واقعہ بڑے دنوں کے بعد یاد آیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے, تو ایک مرتبہ راستے میں شیطان کہیں مل گیا. کہا کہ یار موسیٰ علیہ السلام میں بھی نہ تنگ آ گیا ہوں اپنی زندگی سے, آپ اللہ سے بات کرتے ہو تو آپ اللہ سے بات کر کے کہیے کہ اللہ مجھے درگزر کر دیں, اللہ میرا معاملہ ختم کر دیں. یار بہت اچھی بات, تو ہی سدھر جائے تو ساری دنیا ہی سدھر جائے گی, اس سے اچھا تو کوئی آفر ہو ہی نہیں سکتا. میں ضرور بات کرتا ہوں. اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ شیطان ملا تو اور کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. اس سے کہیے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کر ایک سجدہ کر دے, میں شیطان کو معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو لگا یہ تو بہت آسان کام ہے اور وہ نالائق بھی یہ بات مان جائے گا. واپس لوٹے تو شیطان نے کہا کہ بھئی کیا ہوا, کدی بات ہو گئی اور کام ایک دم آسان ہے, تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا, ان کی قبر پہ جا کر ایک سجدہ کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا, جب آدم علیہ السلام زندہ تھے جب میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا, ان کے مرنے بعد کھاکا میں ان کو سجدہ کروں گا, ان کو تو بہرحال میں سجدہ نہیں کروں گا. اب کہا کہ دیکھ تو نے میرے اوپر احسان کیا کہ میری بات اللہ تک پہنچائی, میں اپنی گردن پر کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا. آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں. ایک یہ بات بتاتا ہوں, کبھی کسی کمرے میں اکیلے غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے نہ ہونا, وہاں پر تیسرا میں ہوتا ہوں, گناہوں کی طرف راغب کر دیتا ہوں. دوسرا کہا کہ جب کبھی غصہ ہے تو فوراً اس پر عمل مت کرنا, کیونکہ غصے کے موقع پر میں انسان کی ناک پر ہوتا ہوں اور وہ حرکت بندہ کرتا ہے ساری زندگی پچھتا ہے. کسی بات پر غصہ ہوا, غصے میں آ کے بیوی کو 3 طلاق دے دی. اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو مفتی صاحب کے پاس جا کے بڑی معصومیت سے آدمی بولتا ہے کہ مفتی صاحب میں نا غصے میں بولے رہا ہوں, تو مفتی صاحب بھی بولتے بیٹا خوش ہو کے کون طلاق دیتے, لوگ غصے ہی میں دیتے نا. ایک آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا کہ ایک دم طلاق کے فیصلے کر لے. کسی بات پر غصہ یا خنجر نکال کے مار دیا, سامنے والا مر گیا, ساری زندگی جیل میں بیٹھ کے سڑ رہا ہے. چند سیکنڈ کے غصے نے زندگی برباد کر دی, چند سیکنڈ کے غصے نے رشتہ ختم کر کے رکھ دیا. کہا کہ غصے پہ فوراً عمل مت کرنا. اور تیسری بات یہ بتاتا ہوں, جب کبھی کوئی نیک بات کا خیال دل میں پیدا ہو فوراً عمل کر لینا. تھوڑا بھی ٹال مٹول کرو گے میں ایسا گھماؤں گا کہ پھر یاد بھی نہ رہے گا. تو کہا کہ غصے پہ فوراً عمل مت کرنا. تو اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیوی سے ناراض ہو گئے اور غصے میں آ کے اپنی بیوی سے کہہ دیا
انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری اپنی ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اب حضرت خولہ بنت سلمہ وہ اللہ کے رسول کے در پر آ گئی، کہتی حضرت میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے، اب بتائیے میرا کیا مسئلہ ہوگا؟ اللہ کرے کہ ہم دینی مسائل سیکھنے والے بنے، ہم علماء سے جڑنے۔ آج ہم نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوا کرتا ہے، ہمارا فیملی بعض مرتبہ لوگوں کا فیملی سی اے بھی بھائی ماشاءاللہ پورے کاروبار انہی سے چل رہے ہیں، ہر اعتبار سے ہم لوگ پرفیکٹوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا میری فیملی مفتی صاحب بھی ہونے چاہیے کہ بھائی ایک مفتی صاحب کو میں پکڑ لوں اور ہر موقع پر جا کر ان سے دینی مسائل سیکھوں، حضرت شادی کیسے کرنی ہے، حضرت کاروبار کیسے کرنا ہے، حضرت تجارت کیسے کرنی ہے، گھر کے معاملات کیسے کرنے ہیں۔ علماء کرام سے پوچھئے وہ کہیں گے ہمارے پاس سوال کرنے والے اکثر وہ آتے ہیں جن کو لینا ہوتا ہے، مفتی صاحب ابا چلے گئے دنیا سے، ہمارا ایمان کتنا بنی ہے تم حساب کر کے بتاؤ۔ شادی کے مسائل پوچھنے لوگ نہیں آتے ہیں، کاروبار کے مسائل پوچھنے لوگ نہیں آتے ہیں، گھریلو زندگی اوروں کے حقوق پوچھنے لوگ نہیں آتے ہیں۔ ہم علماء سے پوچھنے والے بنے، ہم سیکھنے والے بنے۔ وبا کا دور اور امت اگر ڈاکٹر سے دور ہو جائے اس بات کا خطرہ کہ ہلاکت تک پہنچے گی، اور فتنوں کا دور ہو اور امت علماء سے کٹ جائے یا کاٹ دی جائے تو اس بات کا پکا یقین ہے کہ گمراہی تک پہنچے گی۔ ہم علماء امت سے جڑیں، ہم پوچھ کر چلیں، اپنے گھریلو مسائل علماء سے پوچھیں، اپنی زندگی کے مسائل علماء سے پوچھیں، لکھ لیا کریں اور جا کر بیٹھ کر پوچھیں کہ حضرت اس میں شرعی اعتبار سے کیا معاملہ، آپ میری رہبری کیجئے، اللہ زندگیوں کو آسان کر دے گا۔ علماء کی رہبری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہارون رشید کا واقعہ بات ادھر ادھر گھوم رہی ہے، انشاءاللہ اللہ کرے میں واپس پھر لوٹ جاؤں گا۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ نا بیوی سے ناراض ہو کے کہہ دیا آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے۔ بات کہہ دی، غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑے پریشان ہو گئے، جو درباری علماء تھے ان کو جمع کیا، کہا جی میں نے یوں کہہ دیا ہے تو اب بتاؤ بیوی بچ جائے اس کی کون سی شکل ہے؟ تو ہر آدمی کی پرواز الگ الگ ہوا کرتی ہے، جو جتنی قربانی اور محنت کرے وہ اور اوپر چڑھتا جاتا ہے قرآن اور حدیث کے اعتبار سے۔ تو جو علماء ہے ان کا ذہن وہاں تک نہیں گیا، انہوں نے کہا جی آپ کا ملک تو بہت بڑا ہے، اب بیوی کو ملک سے باہر نکالنے میں کئی زمانہ لگ جائے گا، پلین کا دور تو تھا نہیں کہ ادھر ممبئی میں بٹھایا ادھر سعودیہ 2.5 گھنٹے میں پہنچا دی، کہ پہنچانے والے مالیگاؤں بھی نہیں آ پائے، حاجی صاحب کا میسج آتا میں جدہ ماشاءاللہ پہنچ گیا ہوں۔ ایسا تو دور تھا نہیں چلو فلائٹ ہے تو بٹھا کے پار کر دیا اور یہ ٹرین سے باہر نکال دیا، تو بڑے پریشان کیا کریں تو کیا کریں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہوا، کسی سے پوچھا بھائی کوئی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ادھر ہے؟ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے کمال کا علم اللہ پاک نے عطا کیا تھا، بڑی باریک نظر اللہ نے اس بندے کو عطا کی تھی، عجیب نظر اس بندے کو اللہ پاک نے دی تھی۔ تو کہا کہ ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ان کے ایک شاگرد ابو یوسف ہے، جوان اپنے استاد کے ساتھ بڑا وقت اس بندے نے گزارا، تو ٹھیک ابو یوسف کو بلاؤ۔ وہ جوان تھے، ان کا بھی شباب کا عالم شروع ہوا تھا، لیکن علم میں بڑی محنت اس بندے نے قربانیوں کے ساتھ کی تھی۔ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق، بیوی بچ جائے کوئی شکل ہے؟ تو اس نوجوان عالم نے برجستہ کہا ایک کام کرو، مسجد کے اندر ایک خیمہ لگاؤ، جیسے اعتکاف والے خیمہ لگا لیتے ہیں، کہ مسجد میں خیمہ لگاؤ، آپ کی بیوی کو اس خیمے میں داخل کر دو، شام ہونے سے پہلے پوری رات گزر جائے، دن نکل جائے، اس کو باہر نکال لو، طلاق نہیں پڑے گی۔ اور علماء بھی ادھر ہی تھے، انہوں نے یوں دیکھا کہ بیٹا تم نے مسئلہ تو بتا دیا، جواب تو دیا ہے، قرآن حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ تو اس بچے نے فوراً کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی، ہارون رشید کی نہیں ہے۔ ہارون رشید کی حکومت مسجد کے باہر، مسجد کے اندر نہیں۔ اگر اس کی حکومت مسجد میں چلتی ہے تو 4 رکعت کی 5 کر کے بتاؤ، 4 کی 3 کر کے بتاؤ، 1 رکعت کے 2 سجدے کو 3 کر کے بتاؤ، اس کی حکومت باہر ہے اندر نہیں ہے۔ سب نے قبول کیا، کتنی آسانی ہو گئی عالم کی وجہ سے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سے خوش ہوئے، کہا کہ 1 لاکھ روپیہ نقد ان کو انعام دیا جائے، اور کہا کہ کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم منگوایا اور اس پر لکھا آج سے ابو یوسف پوری اسلامی مملکت کے چیف جسٹس ہوں گے، اتنا بڑا عہدہ دیا۔ ہم علماء سے جڑیں، ہم علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ خیر میں پیچھے لوٹتا ہوں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے رسول کے در پر کہی حضرت میرا کیا مسئلہ ہوگا، میرے شوہر نے مجھے طلاق کے زیار
دے دی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خولا حریمتی علیہ، تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی اور رونے لگ گئی کہ حضرت آپ میرا مسئلہ حل فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں، میری عمر بہت ہو چکی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ضائع ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا خولا حریمتی علیہ، اور پھر زاروں قطر رو کے منا رہی ہیں. آپ خاموش ہو گئے، یار یہ تو سنتی نہیں ہے. اس عورت نے دیکھا کہ اب حضور کی طرف سے ریپلائی کوئی نہیں آ رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں سنو گے، اب آپ کے اللہ کو سناؤں گی. اتنا کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ پاک کو اپنا دکھڑا سنانا شروع کیا. اللہ کرے کہ کوئی خاتون ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں بھی ایسی ہو جو اللہ کی جیوار محمد کی خاطر آنسو بہا دے. آج رونے کی ضرورت ہے، آج دعاؤں کی ضرورت ہے، آج اللہ کو روٹے رب کو منانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے آنسو کم ہو گئے، آج ہمارا اللہ کی بارگاہ میں رونا ختم ہو گیا. رونے سے بڑے بڑے کام بنا کرتے ہیں، بڑے بڑے کام بنا کرتے ہیں. آج تو راتیں تو برباد ہو رہی نا صاحب، آج تو راتیں موبائل میں ضائع ہو گئی، آج تو راتیں ناچ گانوں میں ضائع ہو رہی ہیں، فیس بک میں ضائع ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پوری راتیں برباد ہو رہی. اللہ حفاظت فرمائیں، اللہ حفاظت فرمائیں. آج زندگیاں اپنی موبائل میں ضائع کرنے والا، آج کی راتیں موبائل میں اپنی برباد کرنے والا، کل سب سے زیادہ قیامت کے میدان میں اپنی زندگی پر آنسو بہائے گا. ہائے کہاں زندگی کو ضائع کر دیا تھا، کہاں زندگی کو برباد کر دیا تھا. کسی ایسے بھائی کے کان تک میری صدا پہنچے، میں اپنی ذات کے لیے بھی کہوں، سارے مجمع کے لیے کہوں اور ساری امت کے لیے کہوں، خدا را اپنی زندگی موبائل میں ضائع نہ کرنا، خدا را اپنی راتوں کو برباد نہ کرنا. ایک وقت کا گناہ کرنے کہیں اور جانا پڑتا تھا، اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بند کمرے میں بندہ وہ نافرمانیاں کر جا رہا ہے کہ اگر زمینیں پڑ جائیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسمان سے پتھر گر جائے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، سمندر میں سونامی کے جھٹکے پڑ جائیں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس موبائل کے گٹر نے نسلوں کو کتنا تباہ کر دیا، نسلوں کو کتنا برباد کر دیا. راتیں برباد ہو رہی، لاکھوں لاکھ بچیاں جنہوں نے اپنے دین ایمان کا سودا کیا اس موبائل کی گندی لعنت کی وجہ سے کیا ہے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا ہے. آج کل درندے بیٹھے ہوئے موبائل کی دنیا میں، ان کا نشانہ امت کی بیٹیاں ہیں، ان کا نشانہ امت کے نوجوان ہیں. کتنی بچیاں موبائل کی وجہ سے شکار ہو رہی ہیں، ان کو باقاعدہ شکار کیا جا رہا ہے. اور کتنی بچیاں نے اپنے دین ایمان کا سودا کیا اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے. تو ہم رونے والے بنے، کچھ اللہ کو وقت دے دیا کریں، کچھ قرآن پڑھ لیا کریں. راتیں ہماری کیسے گزر رہی، اللہ والوں کی راتیں کیسے گزرا کرتی تھی. کہنے والے نے کہا تھا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں، اور تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. ہر تمنا کاش اللہ یہ سعادت ہمیں عطا کریں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک جو تجھ سے محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لا کے جھڑکو اب کہاں ہٹتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ سے محبت ہو جائے. یہ کچھ قرآن لے کے بیٹھے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر تمہارے دل گندے نہ ہوتے تو تمہارا دل کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے نہ بھرتا، کبھی سیر نہ ہوتا. قرآن میں کیسا مزہ ہے، اللہ کی یاد میں کیسا مزہ ہے، اللہ کے ذکر میں کیسا مزہ ہے، نبی کی یاد میں کیسا مزہ ہے، استغفار کرنے میں کیسی چاشنی ہے. ہم اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں گزاریں، کچھ رونے دھونے میں گزاریں، اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیں. خولا نے کہا آپ نہیں سنو گے کوئی بات نہیں، اب آپ کے اللہ کو سناؤں گی. اتنا کہہ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اور نگاہیں آسمان کی طرف ہیں اور اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ میرے شوہر نے مجھے طلاق زہار دے دی، اللہ آپ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار دیجئے. پیارے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری عمر زیادہ ہو گئی اور روئے جا رہی. اتنے میں اللہ کے رسول پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، آنکھ بند ہو گئی، پیشانی پر پسینہ آ گیا. امی جان عائشہ نے محسوس کیا تو خولا سے کہا خولا خاموش ہو جا، ادھر دیکھ قرآن اتر رہا ہے. خولا کے کان میں یہ جملے پڑے تو حضور کا چہرہ دیکھا، انہیں یقین ہو گیا کہ ادھر قرآن اتر رہا ہے. لیکن ڈر اس بات کا ہوا کہ کہیں میرے خلاف میں تو نہیں اتر رہا ہے، اور جم کے رونا شروع کیا کہ اللہ میرے حق میں فیصلہ کرنا، میرے خلاف فیصلہ مت کرنا.
وہی کا اثر ختم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خولا تجھے مبارک ہو, اللہ نے قرآن میں تیرے حق میں اللہ پاک نے فیصلہ اتار دیا. اور 28ویں پارے کی پہلی سورت کئی ساری آیتیں اللہ نے خولا کی شان میں نازل فرمائی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اور آگے تک سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے بارے میں نبی جی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی, وہ اقرار کروانا چاہ رہی تھی, آپ انکار کر رہے تھے. پھر جب آپ نے نہیں سنا اس نے مجھے سنایا اور میں سن بھی رہا تھا اور میں دیکھ بھی رہا تھا اور میں نے اپنی بندی کے حق میں فیصلہ اتار دیا. کیا دعاؤں کی قبولیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی دین کے راستے سے. تو اللہ دین کے ذریعے برکتیں بھی دے گا, عزتیں بھی دے گا, محبوبیت بھی دے گا, دعاؤں کی قبولیت بھی دے گا, دل کا سکون اطمینان بھی عطا کرے گا. اور آخرت میں کیا کچھ ہوگا, مرنا تو بہرحال ہے, موت سے بچنے والا کوئی نہیں. مرنے بعد کیا کہ موت جب تمہاری آئے گی وہ زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہوگا. فرشتے تمہاری نگاہوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جنت کے گلدستے تمہاری خدمت میں پیش کریں گے اور تمہیں جنت کی بشارتیں دیں گے اور فرشتے تمہارا استقبال کریں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ, کدھر آ, اللہ کی طرف آ. آج تو اللہ سے راضی, تیرا اللہ تجھ سے راضی, اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا, اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. ذرا تصور کرو جس بندے کو موت پر اللہ یہ منظر دکھا رہا ہے, اس کی روح بدن سے باہر نکلی ہے اور فرشتے نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں اور فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہوگا. آج کتنے لوگ یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی, آنکھوں کو جھکا کر گناہ سے بچ کر نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں. سوال کیا جائے کیوں کرتے ہو, ہمارے یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زبان کا جملہ ہوگا یار پوری زندگی کی سب سے بڑی چاہت کہ جب مرو تو مجھ سے میرا اللہ راضی ہونا چاہیے, مرو تو اللہ مجھ سے خوش ہونا چاہیے, مرو تو میری زبان پر اللہ کا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہونا چاہیے. یہ میری پوری زندگی کی عبادت کا مقصد ہے, یہ میرے پورے زندگی کے تقوی کا مقصد ہے, پوری زندگی کی تلاوت کا مقصد ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. میرے موت کے وقت ساری زندگی کی عبادت کیا, موت پہ کلمے کے بغیر دنیا سے رخصت ہوا, میرا تو بیڑا ہی غرق ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا. اس بندے کو اللہ یہ منظر دکھاتا ہوگا, اس کی خوشی کا کیا عالم بنتا ہوگا. یار ساری زندگی جس انجام کے لیے سجدہ کیا, ساری زندگی جس انجام کے لیے شراب سے بچ کر اور زنا سے بچ کر اور فحاشی عیاشی سے بچ کر اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری, آج وہ انجام اللہ نے مجھے دکھایا. میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا, میں اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا. اور فرشتے اس کے اپنے نگاہوں کے سامنے اس کا استقبال کر رہے ہیں, فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں, فرشتے اس کو جنت کا کفن پہنا رہے ہیں, جنازہ نکل رہا ہے, فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر دعا استغفار کے ذریعے اس کے استقبال کر رہے ہیں. جنازہ قبرستان پہنچا, قبر کہہ رہی ہے مرحبا مرحبا. جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتی تھی, آج تو میرے پاس آیا, میرے حسن سلوک دیکھے گا. قبر تاحت نظر وسیع ہو رہی, قبر میں جنت کا بستر بچھ رہا ہے, قبر میں جنت کے 77 دروازے کھولے جا رہے ہیں اور ان دروازوں سے اللہ اس کو جنت کے مناظر دکھا رہا ہے. کئی جنت کی حوریں, کئی جنت کی خادم, کئی جنت کی نہریں, دودھ کی نہر, شراب کی نہر, شہد کی نہر, معین کی نہر, رحیق کی نہر, ابلتے چشمے, بہتے چشمے, گرتی آبشار, اڑتے پرندے, بغیر کانٹے کی بیریاں, تہبتے کیلے, بہتا پانی, گھنے سائے, بچھے ہوئے خوبصورت قالین, یہ سارے منظر اللہ پاک اس کو قبر میں دکھا رہا ہے. اب یہ دیکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے اللہ قیامت جلدی قائم کر دیں. دنیا میں جنت کو سنتا تھا تو بے قرار ہوتا تھا, آج تو دیکھتا ہوں بڑی بے قراری کی کیفیت ہے. اللہ جلدی قیامت قائم کر دیجئے تاکہ جلدی سے جنت میں جاؤ, جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹوں. قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا.
حشر میں کیا کوئی دے گا؟ کہ حشر میں وہ کامیابی اللہ پاک عطا کریں گے کہ چہروں کو اللہ پاک روشن کر دے گا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکہ، ہنستے ہوں گے. مستبشرہ، خوشیاں ان کے روئے روئے سے پھوٹ رہی ہوں گی. وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی دنیا کی کوششوں پر خوش ہوں گے، اپنی کتاب کو پڑھ کر خوش ہوں گے. اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں تجھے راضی کر کے زندگی گزاری، تیری اطاعت اور بندگی کے ساتھ گزاری. اللہ ان کو کیسے اعزاز عطا کرے گا، اللہ ان کو کیسی کامیابی عطا کرے گا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ بندوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنت کا داخلہ بندوں کے لیے ہوگا. اور پھر وہاں کیسی عزت اور کیسی خوشیاں اور کیسا سرور اور اطمینان. جنتی تخت پر بیٹھا ہوا، دائیں بائیں جنت کی خوبصورت بیویاں، وکأساً دہاقا، چھلکتے پیالے نگاہوں کے سامنے، پاکیزہ شراب پاک نگاہوں کے سامنے رکھی ہے. دنیا تو گندی شراب کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں، گندے نشے کے چکر میں جوان اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. ارے صبر کر جائیں دنیا کی شراب سے، ارے صبر کر جائیں دنیا کے ڈرگس سے، نظریں گھما لیں شراب اور نشے سے، نظریں گھما لیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے. اللہ وہ پاکیزہ شراب پلائے گا جس کا ایک قطرہ اللہ کی قسم آسمان دنیا سے زمین کی طرف ٹپکا دو ساری کائنات کو معطر کر دے گا. تو نگاہ کے سامنے شراب کے پیالے رکھے ہوئے پوری جنت کا خوشگوار موسم بندے کی نگاہ کے سامنے، اور اس وقت بندے کی طرف اللہ فرشتوں کو بھیجے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ایک ایک دروازے سے فرشتے آ رہے ہیں. سلام علیکم، السلام علیکم حضرت، السلام علیکم حضرت، السلام علیکم. فرشتوں کا سلام. دنیا میں دو چار لوگ سلام کرتے ہیں تو آدمی کہتا ہے سمتھنگ اسپیشل، اپن کچھ خاص لوگ اپنے کو سلام کرتے ہیں. اللہ کتنی بڑی عزت جنت میں دے گا کہ 70,000 فرشتے آ کر بندے کو سلام کر رہے ہیں. بندہ اسے پوچھے گا یا تم مجھے کیوں سلام کرتے ہو؟ فرشتوں کے ایک جملہ بما صبرتم، ایک جملہ لمبا چوڑا بیان کر دینے کے لیے کافی ہے اور لمبی چوڑی کتاب لکھ دینے کے لیے کافی ہے. گویا کہ فرشتے کہیں گے ہاں ہاں، جب دنیا میں نوجوان عیاشیاں کرتے تھے تو تم نے حیا کے ساتھ زندگی گزاری، لوگوں نے آنکھوں کو آوارہ کیا، تم نے آنکھوں کو جھکا کے زندگی گزاری. لوگوں کے موبائل میں ننگی فلمیں چلی، تم نے قرآن پڑھ کے زندگی گزاری. لوگوں نے حرام کمائیاں اختیار کی، تم نے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کیا. لوگوں نے ماں باپ کو گالیاں دی، تم نے ماں باپ کا اکرام کیا. لوگوں نے ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنایا، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنایا. لوگوں نے بہنوں کے حقوق کو ضائع کیا، تم نے بہنوں کے حقوق کو ادا کیا. لوگوں کے قدم اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف چلے، تم نے اپنے قدم کو اللہ کے گھر کی طرف چلایا. یہ سارے کام کرنے میں تمہیں صبر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا. داڑھی رکھنا کوئی آسان کام ہے، نظریں جھکانا کوئی آسان کام ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا کتنا ٹف جا رہا ہوتا ہے نا نفس پر، کتنا بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے نفس پر. اور ساری دنیا کے نوجوان اور ناچنے والوں کو اپنی زندگی کے آئیڈیل بنا کر ان کے ہر گندے لائف سٹائل کو زندگی میں جگہ دے رہے ہوں. وہ جو کرے نئی نسل وہ کرنے کو تیار. وہ پٹی ہوئی پینٹ پہن کے بازار میں آئے، نوجوان اس کی اتباع میں وہ بھی کرنے تیار. وہ چڈی پہن کے بازار میں آ جائے، نوجوان وہ کرنے تیار. وہ سر کے آدھے بال اڑا دے اور آدھے بال خنزیر جیسے کھڑے کر کے کئی ڈیزائن کر کے ناچنے والا اگر ٹی وی اور اسکرین پر آ جائے، درد کی بات ہے، اس کی اتباع کرنے والے یہ تک کرنے تیار ہوتے ہیں، اپنے نبی کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. فرشتے کہیں گے یہ سارے کام کرنے میں تمہیں صبر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا، تمہارے صبر کا انعام ہے کہ ہم تم کو سلام کر رہے ہیں. اللہ کیسی عزت دے گا، اللہ کیسی کامیابی عطا کرے گا. اس کے برخلاف یہ بھی قرآن اور حدیث میں سنایا کہ خدا نخواستہ تم باغی بن گئے، خدا نخواستہ تم نافرمان بن گئے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں دنیا کے اعتبار سے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. جب اللہ زندگی کے تنگ کرنے پر آتے ہیں، مال دے کے کام بگاڑ دیتے ہیں، دوائیں دے کر شفا چھین لیتے ہیں، ہتھیار دے کر حفاظت چھین لیتے ہیں، اچھے گھر دے کر سکون چھین لیتے ہیں، نرم بستر دے کر میٹھی نیند چھین لیتے ہیں. بندہ حیران پریشان، یار میں اجڑا کیوں ہوں، میں تباہ و برباد کیوں ہوں؟ تو کوئی جا کر یہ پیغام دے آج امریکہ کے لوگوں کو، یورپ کے لوگوں کو، جن کی طرف ساری دنیا للچ
سچائی بھی نظروں سے دیکھتی ہے، یا لائف اسٹائل ہو تو ایسا، ہم حقائق نہیں جانتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ خودکشی مالدار لوگ دنیا میں کر رہے ہیں، ان کے پاس دنیا بہت ہے لیکن زندگی سے تنگ آ گئے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، بعض ملکوں میں سوسائڈ سینٹرز گورنمنٹ نے کھول کے رکھے ہیں، یا تم کہیں بھی مر جاتے ہو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن مت لو، ہم نے سوسائڈ سینٹرز قائم کر دیے ہیں، مرنا تو ادھر پیسے دے کے مر جاؤ۔ لوگ آ کر نمبر لگاتے ہیں، نمبر ایسا نہیں کہ آپ گئے اور فوراً مر گئے، ایسا نہیں ہے، آپ کو 1 مہینے کے بعد آنا ہے، آپ کو 2 مہینے کے بعد آنا۔ کیا چکر ہے کہ بہت ڈھیر نمبر لگا ہوا، ہر بندہ مرنے کی چاہت کر رہا ہے، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل سن لو، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے، تو زندگیاں تنگ اللہ کر دیتا ہے، ذلت بھی، تباہی بھی، بربادی بھی، اور زندگیاں ویران اور اجڑی زندگیاں گزر رہی، اور خدا نخواستہ بے دینی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ مر کے سکون مل جائے گا، مرنے بعد بھی اگر سکون نہ ملے تو پھر بندہ کہاں جائے گا؟ مرنے بعد وہ ہلاکت اور بربادی، اس کو قرآن پاک میں جگہ جگہ سنایا کہ نافرمانوں کا کیا انجام ہوگا، باغیوں کا کیا انجام ہوگا۔ ایک جملہ قرآن کا، لا يموت فیہا ولا یحییٰ، یہ نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، زندگی موت کے درمیان سسک کے ان کی اپنی زندگیاں گزریں گی۔ ان کی ہلاکت ان کی نگاہ کے سامنے، اپنی ہلاکت کو دیکھ کر باغی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم مٹی بنا دیے جاتے، ہائے کاش ہم مٹی بنا دیے جاتے، ہائے کاش موت پہ ہمارا معاملہ دین ہو جاتا۔ اپنی ہلاکت کو دیکھ کر اپنے اللہ سے کہیں گے ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں لوٹا دیجئے، اب نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اپنی ہلاکت کو دیکھ کر کہیں گے اللہ ہماری گردن چھوڑ دیجئے۔ آج ایک سودا کرتے ہیں کہ آپ ساری کائنات کو ہمارے بدلے میں جہنم میں پھینک دیں، ہماری گردن چھوڑ دیں۔ کہا جائے گا اب نہیں ہو سکتا، اب ہلاکت اور بربادی تمہارا مقدر ہے۔ یہ حسرت اور افسوس کے مارے اپنے ناخن کو چبائیں گے، ہے میں نے کیا کر دیا، کہاں زندگی کو ضائع اور برباد کر دیا، کہاں اپنی جوانی کے میں نے سودے کر دے۔ اس کو شراب بھی یاد آ رہی، اس کو کباب بھی یاد آ رہا ہے، اس کو زنا اور فحاشیاں بھی یاد آ رہی، ناچ گانے کی محفلیں بھی یاد آ رہی، یا وہ چند سیکنڈ کی لذتوں نے آج کہاں پہنچا دیا۔ آج پتہ چلے گا زنا کا انجام کیا، آج پتہ چلے گا سود کا انجام کیا، آج پتہ چلے گا جھوٹ کا انجام کیا، آج پتہ چلے گا موبائل کی ننگے فلموں نے کہاں پہنچایا، آج پتہ چلے گا اللہ کے در پر آ کر سجدہ نہ کرنے کا کیا انجام ہے، ماں باپ کو گالیاں دینے کا کیا انجام ہے، ہاتھ میں شراب کے جام چھلکانے کا کیا انجام ہے، اور ڈرگس کا ڈیلر بننے کا کیا انجام ہے، بہنوں کے حقوق کے ضائع کرنے کا کیا انجام، ناچنے والوں کی گندی زندگی کا کیا انجام۔ بندہ ناخن چبا رہا ہے، کہاں زندگی ضائع کی تھی، کہاں زندگی برباد کی تھی۔ اپنے ناخن کو چباتے چباتے قرآن کہتا ہے بندہ اپنی کوہنی تک کھا جائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم آدمی حسرت اور افسوس کے مارے اپنے ناخن کو چبائے گا، کوہنی تک کھا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسولوں کی راہ اختیار کر لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے کاش میں نے ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، گانے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، اپنی زندگی کا سودا نفس اور شیطان سے نہ کرتا، اللہ کے باغیوں سے نہ کرتا۔ آج ہلاکت میرا مقدر ہے، آج تباہی بربادی میرا مقدر ہے۔ میرے بھائیوں آج اپنی نئی نسل کا پیر پکڑنے کی ضرورت ہے، آج اپنی بچیوں کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا را بے حیائی کی راہوں سے واپس آ جاؤ، خدا را زنا کی طرف سے واپس آ جاؤ، خدا را نشے سے واپس آ جاؤ، خدا را حرام کمائیوں سے واپس آ جاؤ، خدا را اللہ کی نافرمانیوں سے واپس آ جاؤ، گندے لوگوں کے گندے لائف اسٹائل سے واپس آ جاؤ۔ کہاں زندگی کو ضائع کرتے ہو، کہاں زندگی کو برباد کرتے ہو۔ دنیا کی بھی ہلاکت ان کی زندگی کے ساتھ، آخرت کی بھی ہلاکت ان کی اپنی زندگی کے ساتھ۔ اگر دنیا اور آخرت میں عزت اور
کامیابی حاصل کرنا، اس کا ایک راستہ، اور راستہ کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز گنبد کے مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کے دین کو جگہ دیں، ہم جیے نبی کے عاشق بن کر، ہم مرے نبی کے عاشق بن کر۔ بڑا زمانہ گزرا اللہ اس کے رسول کو بھلا کر، آؤ بھائی اللہ کی جیوار میں اب توبہ کر لیں، جمعہ کی مقبول ساعتیں ہیں، اللہ کو بندوں کی توبہ بڑی پسند ہے۔ اللہ فرماتے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ آدم کی اولاد تیرے گناہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں تو سچی توبہ کر، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ آپ نے اپنے بندے کے اتنے گناہوں کو کیوں معاف کر دیا؟ اور بھائی اپنے روٹھے رب کو منا لیا جائے، جمعہ کے دن کو اپنی زندگی کا انقلابی دن بنا دیا جائے کہ اب جیئیں گے نبی کے دین کے ساتھ، اب مریں گے انشاءاللہ نبی کے دین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا عاشق بنا ہے، اور ان کی سنتوں پر جینے مرنے کی سعادت اللہ ہم سب کو عطا فرمائیں۔ سارا مجمع نیت کرے انشاءاللہ اپنے گھروں میں نبی کے دین کو جگہ دیں گے، اپنے کاروبار میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں انشاءاللہ اپنے نبی کے دین کو جگہ دیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔